बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अप्रैल बरोज़ मंगल हम बात करेंगे काजी फैसल साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की गई है, और ये पाकिस्तान की एक बड़ी बार एसोसिएशन की जानिब से कार्रवाई शुरू की गई है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ओहदे से हटाने के हवाले से पार्लियामेंट में जो काजी फैसल साहब का जाना है वो उनको महंगा पड़ गया है। और ये भी खबर है कि काजी फैसल साहब को उनके साथी या उनके हम ख्याल जजेस ने भी बड़ी सख्ती से मना किया था, रिक्वेस्ट की थी कि आप इस इवेंट में ना जाएं जो आज उनके गले पड़ गया। अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम इजलास बुला लिया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के 4 सीनियर जजेस के खिलाफ जो एक दरख्वास्त दायर की गई है प्रॉक्सी वकील की जानिब से PDM के, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सदर पाकिस्तान की जानिब से सिंध हाई कोर्ट के 6 एडिशनल जजेस की तकर्री की मंजूरी दे दी गई है सदर आरिफ अलवी की जानिब से। और अमजद अली बोहियो, मोहम्मद अब्दुर्रहमान और इसके अलावा खादिम हुसैन सुमरो, अरबाब अली, जवाद अकबर और सना अकरम मिन्हास, ये 1 साल के लिए एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट तैनात किए गए हैं। ये तरीक़ाकार है कि जब भी आप हाई कोर्ट का जज मुकर्रर करते हैं तो 1 साल के लिए वो एडिशनल जज मुकर्रर होते हैं। 1 साल उनकी कारकर्दगी को जांचा जाता है और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको भले उनको जो कंफर्म कर दे या उनको रिजेक्ट कर दे। जैसे लाहौर लाहौर हाई कोर्ट में 11 जजेस थे जो एडिशनल थे, जिनमें से 10 को कंफर्म किया और एक जस्टिस जो शान गुल साहब थे उनको रिजेक्ट कर दिया था, और उसी शान गुल साहब को फिर एडवोकेट जनरल पंजाब बना दिया इस निगरान हुकूमत ने। तो ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक तरीक़ाकार होता है। सदर मुमलिकत ने सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती की मंजूरी वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी है, और ये 6 जजेस थे जो एडिशनल जज सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और बाकी जो 4 जजेस हैं उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है। और ये दरख्वास्त मैं अक्सर एक बात समझाता रहता हूँ कि ये जो मीडिया वर्ड इस्तेमाल करता है, रेफरेंस दायर हो गया। रेफरेंस वो होता है जो सदर पाकिस्तान की जानिब से जाता है। जैसे हमने देखा कि अगर सदर पाकिस्तान आर्टिकल 63A के हवाले से भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में एडवाइस के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं कोई भी मामला, तो वो रेफरेंस होता है, इसके अलावा रेफरेंस नहीं होता। ये दरखास्तें हैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। प्रॉक्सी वकील हैं सरदार सलमान अहमद डोगर, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किए, ये दरखास्तें दायर की गई हैं। और ये शिकायत हैं, कंप्लेंट हैं, जुडिशल मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दायर रेफरेंस की बुनियाद 2 सितंबर 2009 को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी किए गए कोड ऑफ कंडक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर यह दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में इल्ज़ाम आयद किया गया कि चारों जजेस ने कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 3, 4, 5, 6 और 9 की खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से दरख्वास्त में कहा गया कि मज़कूरा आर्टिकल्स एक जज के हर वक्त सरकारी और निजी मुदाखलत से मुबरा जानिबदारी और मुफादात के टकराव के खिलाफ फैसले का अहाता करना बिलवास्ता या बिला वास्ता यकीनी बनाए कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी आए। अवामी तनाज़े में पड़ने के खिलाफ आगही, कम से कम सियासी सवाल, नाजायज़ फ़ायदे के लिए एक जज की पोजीशन का दबाव के लिए इस्तेमाल करना, चाहे फौरी या मुस्तकबिल के हवाले से हो, और अपनी अदालत में हम आहंगी बरकरार रखने के साथ साथ तमाम अदालतों में यकजहती और इंसाफ के इदारे की साख के लिए कोड फराहम करते हैं। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती में चीफ जस्टिस की मनमानी सीनियोरिटी के असूलों की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, ये एक ऐसी दरख्वास्त है जिसका न कोई सर है न पाँव है। कभी इस दरख्वास्त में एलिगेशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे लगाया जाता है सीनियोरिटी के असूल को लेकर के, जी सीनियोरिटी का असूल पामाल हो रहा है और सीनियोरिटी के असूल को बरकरार नहीं रखा जा रहा। कभी कहा जाता है जी कि चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत का जो डेकोरम है उसको दुरुस्त नहीं रखा। कभी कहा जाता है कि जी अपने मफादात के लिए फ़ैसले दिए बाकी जजेस ने। तो ये वो दरखास्तें हैं जो रद्दी की टोकरी हैं, और हमेशा जब किसी जज के ख़िलाफ़ कोई बार चली जाती है, पूरी बार अगर कोई दरख्वास्त दायर करती है उसमें एक वज़न होता है। जब इस तरह के जो प्रॉक्सी वकील हैं, जैसे पहले मियाँ दाऊद की जानिब से जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया गया था, या मुस्लिम लीग नून ने अपने काउंसलर के ज़रिए जो रेफरेंस दायर करवाए चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की,
تو وہ جو درخواستیں ہیں ان کی کوئی حیثیت، اور یہ جو کمپلینٹس ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی جج بینچ کا ایسا نہیں ہو سکتا جو اپنے خلاف ریفرنس سن رہا ہو، اس وجہ سے جو سپریم جوڈیشل کونسل کی تحقیقات کے لیے متبادل سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل بھی کی جائے، تاکہ اگر چیف جسٹس کے خلاف جو درخواست ہے اس کے اوپر سماعت ہو تو یہ سپریم جوڈیشل کونسل نہ ہو۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ہی ہے، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین پاکستان نے بتا دیا کہ وہ چیف جسٹس پر مشتمل ہوگی اور اس کے یہ ممبران ہوں گے۔ اب اس طرح کی درخواستوں سے آئین پاکستان تبدیل ہونے سے رہا۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی انکوائری کے بعد صدر مملکت مذکورہ چاروں ججوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کریں۔ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کے الزام پر انکوائری درخواست گزار کے سوالوں پر کی جاتی ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل اس وقت واحد فورم ہے جو اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے کنڈکٹ کی انکوائری کر سکتا ہے، اور اس کا اختیار اس کیس میں لاگو کیا گیا ہے، اور اس وجہ سے ان چاروں ججز کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس بنیاد پر وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ جی جو سارے معاملات ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھا جائے اور ان ججز کے خلاف کارروائی کی جائے، تو الٹیمیٹلی یہ درخواستیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور چونکہ یہ درخواستیں ہیں سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات کے حوالے سے اور کنڈکٹ آف ججز کے حوالے سے، جب وہ اپنے مختلف کیسز کو سماعت کر رہے ہوتے ہیں یا جب وہ مختلف فیصلے دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے کنڈکٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا یا ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جج کے فیصلے کو چیلنج تو کر سکتے ہیں، جج کے فیصلے کی بنیاد پہ کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے یہ درخواستیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ صرف اپنے پروکسی لوگوں کی جانب سے ایسی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں۔ اچھا، پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کی ایک صفحے پر مشتمل رپورٹ ہے، اور چیف جسٹس کو جو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز دیے گئے اور نہ ہی سیکیورٹی فورس دی گئی ہے، مطلوبہ 21 ارب روپے تاحال فنڈز نہیں دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ پنجاب نگران حکومت نے سیکیورٹی کے لیے صرف 75,000 اہلکار دینے کی رضامندی ظاہر کی، حالانکہ پنجاب میں انتخابات کے لیے 3 لاکھ سیکیورٹی اہلکاروں کی کمی ہے۔ اب چونکہ نگران حکومت نے، اور نگران حکومت کو تو ایک بات بتائی گئی تھی، جتنے بھی افسران لگائے گئے ہیں پنجاب میں اور نگران حکومت، ان کو 2 سال کی گارنٹی دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ نے 2 سال ہی رہنا ہے۔ اور چونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ عدالتوں کے پاس اختیار ہے، نہ چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے تو ان کے پاس ہے جو گارنٹیاں دیتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ پورے اپنے معاملے پر لگے ہوئے ہیں، وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو لے کے۔ اور آپ دیکھیں کہ اب آ کے جب الیکشن کے لیے اور الیکشن ڈیوٹی کے لیے اہلکاروں کا مطالبہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع کر دیں، اور فلاں آپریشن شروع ہو گیا، اور آئی جی صاحب خود تشریف لے گیا۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بتاتی ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈنڈے کے ساتھ اپنے احکامات پر عمل درآمد کروانا ہوگا، یہ احکام ایسے نہیں ہوگا۔ دوسری جانب پارلیمنٹ جا کے مس کنڈکٹ کا آپ نے جو ہے وہ قاضی فیصل صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے مس کنڈکٹ کے آپ مرتکب ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ کو عہدے سے ہٹنا ہوگا اور آپ کو عہدے سے فارغ ہونا ہوگا۔ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ بار نے جسٹس قاضی فیصل کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کمپلینٹ درج کر دی ہے، شکایت درج کر دی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ گجرانوالہ بہت بڑی بار ہے، اور متفقہ طور پر گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف یہ درخواست دائر کی ہے۔ پہلے درخواست دائر کی تھی اس فیصلے کی بابت جو فیصلہ جو اختیار نہیں تھا قاضی فیصل صاحب کے پاس اس طرح کا فیصلہ دینا، جو حفاظ کرام کے 20 نمبروں کا معاملہ تھا، اور اس میں قاضی فیصل صاحب نے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات یا بینچ فکسنگ کے جو معاملات ہیں ان کو چھیڑ کے اس کے اوپر ایک فیصلہ دے دیا تھا، اور پھر خط لکھے تھے، پھر رجسٹرار کو ہٹانے کا جو معاملہ تھا اس پر الگ کارروائی تھی۔ لیکن چونکہ اب تو ایک بہت تگڑا اس پر جو ایک مواد مل گیا ہے گجرانوالہ بار ایسوسی ایشن کو۔ اچھا، حسنات ملک صاحب ہیں، سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے، وہ رپورٹ کرتے ہیں ایکسپریس ٹی وی پہ۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے، چونکہ یہ وہ خاص گروپ ہے جو ہمیشہ قاضی فیصل صاحب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور یہ جتنے بھی سینئر رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ میں، یہ سارے ایک خاص جو اسکول آف تھاٹ ہے سپریم کورٹ میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کی جانب سے بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ جو ساتھی ججز سے مراد ہم خیال ججز ہیں چیف قاضی فیصل صاحب کے، انہوں نے بھی قاضی فیصل صاحب کو منع کیا، روکا کہ آپ نہ جائیں، آپ کا جانا نہیں بنتا، آپ اس سیاسی گیدرنگ میں نہ جائیں، لیکن قاضی فیصل صاحب نے کوئی بات ماننے سے
چونکہ قاضی فیصل صاحب کا اپنا ایک طریقہ ہے اور اپنا ایک ان کا ایک سٹائل ہے، انہوں نے بات نہ مانی۔ اب یہ جو ریفرنس ہے یہ دائر کیا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، درخواست دائر کی گئی ہے جس میں انہوں نے عہدے سے ہٹانے کی استدعا کی گئی ہے۔ گجرانوالہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے موقف اپنایا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس قاضی فائز صاحب کو عہدے سے ہٹانے کا حکم دے۔ قاضی فائز صاحب پارلیمنٹ میں جا کر مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے، کرپٹ سیاست دانوں کے ساتھ بیٹھ کر ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی۔ جن لوگوں کے خلاف عدالتوں میں کیسز پینڈنگ ہیں اور بہت بھاری الزامات کے ساتھ کیسز پینڈنگ ہیں، ان کو دائیں بائیں بٹھا کر گھنٹوں ان کی تقاریر سننا، گھنٹوں ایک خاص سیاسی جماعت کے خلاف تقاریر سننا اور گھنٹوں سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف تقاریر سننا، یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ آئین پاکستان نے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان واضح فرق رکھنے کا حکم دیا ہے جو قاضی فیصل صاحب نے جس کی خلاف ورزی کی ہے۔ بار کی جو شکایت ہے، کمپلینٹ ہے، اس کی کاپی سپریم جوڈیشل کمیشن کے تمام ممبران کو ارسال کر دی گئی ہے اور تمام ممبران کو اس کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جی وہ تمام ممبران کے پاس ہو، تاکہ جب سپریم جوڈیشل کونسل، اب یہ ایک بڑی ویلڈ گراؤنڈز ہیں، ایک بڑی بار ایسوسی ایشن ہے، ویلڈ گراؤنڈز کے ساتھ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے قاضی فیصل صاحب کی جانب سے وہاں جا کر، اور وہاں پھر جو ان کو خود سبکی اٹھانا پڑی اور خود اپنی وضاحتیں دینا پڑی، کیونکہ وہاں تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا تھا اور ایسی ساری جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے جو قاضی فیصل صاحب ہیں ان سے جواب طلب کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا ہے 13 اپریل کو، اور اس میں ایک تو جو موجودہ حالات ہیں ان کی ڈسکشن کے حوالے سے، اور دوسرا جسٹس مسرت ہلالی جو پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جنہوں نے بننا ہے، جو ابھی قائم مقام ہے، سینئر ترین جج ہیں اور ابھی تک ان کو تعینات جوڈیشل کمیشن کی جانب سے نہیں کیا گیا، وہ صرف سینئر ہونے کی وجہ سے قائم مقام چیف جسٹس ہیں پشاور ہائی کورٹ کی، اور یہ پہلی خاتون چیف جسٹس ہوگی پشاور ہائی کورٹ کی، تو ان کی تعیناتی کے حوالے سے اس وقت قائم مقام چیف جسٹس کی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں، تو ان کی تعیناتی کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس جوڈیشل کمیشن میں پھر یہ سارے اٹارنی جنرل بھی، وزیر قانون بھی، تمام ممبران ہوں گے، قاضی فیصل صاحب بھی، اور معاملات پھر وہاں پہ گرما گرمی کی طرف جائیں گے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔